آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے محترم جناب ذوالفقار علی جونیئر صاحب، جو کہ اس وقت اعلان کر چکے ہیں اپنی نئی سیاسی جماعت کا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی سندھ کے بلکہ پورے پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں ایک ہلچل ہے۔ ایک طرف شور ہے اس آمد کا کہ جو نوجوانوں کی نمائندگی کریں گے، جو بچوں کو حقوق دلائیں گے، جو خواتین کی بات کریں گے، جو بوڑھوں کو جمع کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جوان سال سیاستدان سے، محترم جناب ذوالفقار علی جونیئر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت دینے کا چینل 5 کے لیے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے اعلان سے پورے ملک میں ایک افراتفری مچی ہے۔ آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی لانچنگ، اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے ملک کے سارے طبقے بڑے پرامید نظر آتے ہیں۔ آپ کے کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں، کیا مقاصد ہیں، اور کس انداز سے اس کو گراؤنڈ پہ لے کے اتریں گے؟ سب سے پہلے بات ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا، اور ہم اس آئین کو ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 26واں ترمیم کے بعد وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ تو ہم اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آئین میں بہت سارے قوانین ہیں جو کہ ہمارے ماحول کو بھی تحفظ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے عوام کا بھی اس میں ان کے تحفظ بھی ہے۔ فریڈم فرام ایکسپلوئٹیشن، آرٹیکل 3 آف دا کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 38 آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ ہمارے پاکستانی عوام کا حق ہے خوشحالی کے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور ہم سوشلسٹ نظریہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اور شہید میاں مرتضیٰ بھٹو کے۔ شہید میاں مرتضیٰ بھٹو ایک دانشور تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ زرداری لیگ نے اس کا لیگیسی بالکل تباہ کر دی، اور جان بوجھ کے تباہ کر دی۔ انہوں نے ان کو یہ دہشت گرد والا چھاپا لگایا اس پہ، بلکہ وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہمارے ریاست نے اس کے اوپر تشدد کی۔ میں کہتا ہوں کہ زرداری لیگ خود دہشت گرد لوگ ہیں، اور ہمارے سندھ پولیس بھی تب بھی دہشت گرد لوگ تھے، اور انہوں نے ان کے اوپر ان کے ساتھیوں کے اوپر، ان کے کامریڈس کے اوپر زیادتی کی، ان کو they made them into martyrs۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سندھی عوام کے لیے انصاف چاہیے، پورے پاکستان کے لیے انصاف چاہیے۔ بھٹو صاحب، ایک طرف شہید بابا کا وہ پوتا ہے، شہید مرتضیٰ کا وہ بیٹا ہے جو کہ سڑک پہ بیٹھتا ہے، جو کہ عوام کے درمیان رہتا ہے، ان کی طرح بدوباش رکھتا ہے، ان کی طرح بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اے سی والی کمروں میں رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کلچر کو جو آپ نے عوامی طرز زندگی کا اپنایا ہے، کیا آپ ایوانوں تک لے کے جانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ہم عوام کا بھروسہ کمانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بیکاز آئی ایم اے بھٹو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پاکستان کا صدر بنے یا وزیر اعظم بنے یا کوئی بھی عہدہ لیں۔ ڈیموکریسی میں سب ان کی اپنا جگہ کماتے ہیں، تو اس لیے ہم نے نظام سے ہٹ کے اپنا لائف گزارا، غلطیاں بھی کی، اچھا بھی کی، اور ہم نے این جی او سیکٹر میں بھی کام کیا۔ یو ایس میں ہم وہاں پہ بھی ہم نے این جی او سیکٹر میں کام کیا، ہوم لیس کمیونٹی کے ساتھ ہمارا بہت کام ہوا تھا یو ایس میں۔ تو ہم محنت کش لوگ ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمارے کام سے خوش ہو کے ہمیں ووٹ دیں گے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ اصل وارث کے بات پہ ہمیں ووٹ دے دیں۔ ہم کوئی زیورات کا دکان نہیں چلا رہے کہ ہم آپ کو اصلی والی اور نقلی والی چیز دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنا کردار دکھانا چاہتے ہیں، اپنے نظریات بھی دکھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی لوگ ہمارے کام دیکھیں، ہمارے نظریات دیکھیں، ہمیں قدر کریں گے، اور عوام صرف اور صرف عوام کے ووٹ کے ساتھ، کوئی نقلی ووٹ کے ساتھ نہیں، صرف عوام کے ووٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ بھٹو صاحب، ایک آرامدہ زندگی گزار رہے تھے آپ، تھیٹر آرٹ سے بھی تعلق تھا، فنون لطیفہ سے بھی تعلق تھا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ بڑا انٹریکشن آپ کا رہا کرتا تھا عالمی سطح پہ۔ آپ کی ہمشیرہ کا بھی، آپ اس پرخطر میدان میں ڈوب پڑے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے والد صاحب شہید ہوئے، آپ کے دادا جان شہید ہوئے، آپ کی پھوپھی جان شہید ہوئیں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس پرخطر راستے میں سفر آسان نہیں ہوگا، منزل بہت پرخطر رہے گی؟ کچھ خدشات سے آپ کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے؟ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں،
ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر ہم کسی اور سے ڈرتے تھے تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے. یہ کام ہم جانتے ہیں یہ مشکل کام یہ آسان کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل راستہ ہے جو کہ ہم نے لی. اور ہم سمجھوتا کرنے والے بھی نہیں ہیں, اور جو سمجھوتا نہیں کرنا ان کو شہادت کے لیے تیار بھی رہنا. اور شہادت ہم سمجھتے ہیں ایک اعزاز ہے, ہمارے اسلام میں اعزاز ہے. اگر آپ حق پرست ہیں, اگر آپ حق کے راستے پر ہیں, تو آپ کیوں کسی سے ڈریں؟ آپ صرف اللہ سے ڈریں. تو ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم سے بھی بڑا ہے. بھٹو صاحب, پاکستان کی تاریخ کہتی ہے کہ یہاں کے ایوانوں میں اقتدار کے مزے انہوں نے لوٹے کہ جنہوں نے طاقتوروں سے ہاتھ ملایا, اور طاقتوروں کا دست شفقت جن کے سر پہ آیا وہی اس ہما کی گدی پہ بیٹھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محض عوام کی طاقت سے ان ایوانوں تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں تک جانے میں لوگوں کی عمر بیت جاتی ہے؟ کہ آپ کے پاس وہ حقیقی طاقت, وہ حقیقی عوام کی قوت موجود ہے, وہ حوصلے سے آپ لبریز ہیں؟ کسی نے مجھے ایک کہاوت سنایا کہ کام کرو, اگر مکمل نہ ہو, آپ کے موت کے ٹائم پر مکمل نہ بھی ہو کام, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہاتھ نہیں چھوڑنا. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کام کریں گے, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اگر ہم ہارتے بھی ہیں. ابھی ایکچولی مزے کی بات یہ ہے کہ زرداری لیگ والے کہہ رہے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو ہرائیں گے. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے, میں ہنستا ہوں اس بات پر, کیونکہ یہ ان کی آئرنی ہے. انہوں نے بھٹو کے نام پہ ووٹ لیا, اور جب بھٹو میدان میں موجود ہیں تو وہ نعرہ لگاتے ہیں بھٹو کے خلاف. تو آبویسلی یہ لوگ بھٹوئس نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کام کریں گے, اللہ ہمارے گواہ ہے, اور اللہ دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم لڑیں گے مگر کبھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. بھٹو صاحب, نہروں کے مسائل پہ آپ نے بہت بلند ہو کے بات کی, مسئلہ کافی حد تک حل بھی ہو گیا. اس وقت کراچی کا نوجوان بھی بڑا پریشان ہے. کراچی کا عام نوجوان نوکری کے لیے خوار ہوتا ہے, سڑکوں پہ اس کو دھول مٹی نظر آتی ہے, اس کے لیے امن و امان نہیں ہے. اسپیسیفکلی کراچی جو کہ آپ کا بھی شہر ہے, آپ کے والد بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے, آپ کی پھوپھی جان بھی یہاں کی پیدائش تھی, اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کراچی جیسے میں نے کہا, میں عوام کا بھروسہ کمانا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام سے سیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ سے بہت سارے ہمارے مہاجر نوجوان بھی ہماری طرف آ رہے ہیں, اردو سپیکنگ نوجوان بھی ہماری طرف آ رہے ہیں, سندھی سپیکنگ بھی, پشتو سپیکنگ بھی, بلوچی سپیکنگ بھی. ہر کمیونٹی ہمارے پاس آ رہے, قافلے میں آ رہے ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا دکھ ہے. اور ہم تو کوئی نازک بندہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا سندھیوں کے ساتھ یا یہ ہمارا تاریخ ہے کہ ہم تو پھٹ جائیں گے. ہم ان کی بات سنیں گے, احترام سے سنیں گے, اور پھر خود فیصلہ کریں گے. کراچی کے نوجوان بڑے پریشان میں ہیں, نہ ان کے پاس بجلی ہو, نہ ان کے پاس پانی ہو, نہ ان کے پاس گیس ہو, مگر ان کے دل میں بہت سارے خواہشات ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے پاکستان رہ کے. مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ والا پاکستان بنائیں گے جو کہ ہمارے نوجوانوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہ ہمارا آخری سوال ہے. صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ کے قیمتی وقت کا, اپنی تنظیمی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا. وی آر ویری گلیڈ. ہمارے چینل کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ 14 اگست کے حوالے سے لوگ ہمیں کہہ رہے کہ ہم کچھ کہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے صوبائی پرست بنو اور پاکستان پرست بھی بنو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. اس ایکسکلوزیو پوڈ کاسٹ میں, اس ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں ہم نے آج بات کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے محترم جناب ذوالفقار علی جونیئر, جو کہ پرعزم ہیں اس ملک کو ایک دفعہ دوبارہ سے جمہوریت کی پٹری پہ گامزن کرنے کے لیے. ان کے عزائم جوان ہیں, عوام ان کے ساتھ ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ملک میں انقلاب, تبدیلی اور حقیقی جمہوریت لانے میں یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اپنے میزبان طلعت انور کو اجازت دیجیے اس خصوصی ٹرانسمیشن سے, اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں, پاکستان کی تعمیر کریں, اور پاکستان کے لیے زندہ رہیں. پاکستان زندہ باد.